خالد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی. سب سے پہلے تو آپ ہماری مبارکباد قبول کیجئے اور ہمارا شکریہ قبول کیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں جو سینسٹیو ایشوز انوالوڈ ہیں ان پر بات کرنا یقیناً نہ صرف جرت مندانہ ہے بلکہ حق گوئی کی پہچان بھی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارا شکریہ قبول کیجئے. عباس صاحب، مجھے اس پر کچھ تبصرہ کرنے دیں. پلیز کیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو یہ خدمت کر رہے ہیں کہ اس طرح کے سینسٹیو معاملات میں ہم لوگوں کو ڈسکشن کا موقع دے رہے ہیں، یہ بہت اہم خدمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں ان سب کے سب کی وجہ ایک ہے، اور وہ دیانتدارانہ گفتگو نہ ہونے کا ماحول. مجھے اس پر یقین ہے کہ اگر ہمارے ہاں فضا ایسی بن جائے کہ سب لوگ اپنی اپنی بات ڈیسنٹ طریقے سے معقول انداز میں بیان کرنے کا ماحول پائیں اور سب ڈسکشن میں شریک ہوں، اپنی بات کریں خلوص کے ساتھ مگر پولائٹلی، اور دوسرے کی بات سنیں کھلے ذہن کے ساتھ. اختلافات پھر بھی رہیں گے بات صاحب، لیکن انشاءاللہ وہ شدت نہیں رہے گی اور لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے. سو آئی تھنک آپ بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تھینک یو. آپ یقین کیجئے کہ میں تو صرف ایک صحافتی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ جہاں سوال بنتا ہے وہاں کرنا چاہیے. ہم سوالوں کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ریسرچ کے دوران میری کافی علماء سے بات ہوئی تو عموماً میجورٹی کا کہنا یہ تھا کہ اس معاملے پر، بلاسفمی پر، اس کا لا کیا ہے اور وہ تمام معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس پر بحیثیت خود بات کرنا بھی گناہ ہے. یہ جس طرح ہے اس کو اسی طرح قبول کر لینا چاہیے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ اور میں کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم دین کی بات کریں گے، دین اسلام کی، تو اس میں سب سے نمایاں، سب سے اہم، سب سے پہلی سورس قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، اعتراضات بھی کی. اللہ تعالیٰ کو اگر، جس کو آپ بلیسفمی کہتے ہیں، اس کو بیان کرنا بھی پسند نہیں ہوتا، گوارا نہ ہوتا، تو عباس صاحب پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے کہ مثال کے طور پر سورہ صاد ہے، سورہ نمبر 38، جس میں ایک مثال دے رہا ہوں. جی پلیز. کفار کا یہ قول نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت سنی اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا آبائی دین اس کے نتیجے میں خطرے میں ہے، تو شدید مخالفت کی. اور قرآن کہتا ہے آیت نمبر 4 میں، وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہا ان کافروں نے، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کیوں قرآن میں نقل کر رہے ہیں اور ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھائی مخالفت ہوگی، لوگ اعتراض کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. اور میں آگے چل کے آپ کے سوالوں کے جواب میں بتاؤں گا کہ کہیں خدا تعالیٰ نے اس کے رد عمل میں یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑو اور ان کو فنا کر دو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی گناہ کی بات ہے. انشاءاللہ یہ ایک بڑی ثواب کی بات ہوگی کہ ہم لوگوں کے سامنے
اللہ کے دین کا وہ پہلو پیش کریں جو ان کے سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ خالد صاحب یہ بتائیے کہ نفوس کے اعتبار سے قرآن اور حدیث اور سنت، ان کے اعتبار سے بلاسفمی آخر ہے کیا؟ گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ میں نہیں اس کو ڈیفائن کر سکتا، جب کچھ بیان ہی نہیں کیا گیا تو میں کیسے ڈیفائن کروں؟ میں نے آپ کے سامنے ایک بلاسفمی کی شدید شکل پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں۔ آپ کے سوال کا جواب تو میں تب دیتا کہ جب قرآن یہ کہتا کہ جو بلاسفمی کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو پہلے بلاسفمی کو ڈیفائن کیا جائے گا۔ تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں گستاخی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں گستاخی رسول کی کوئی سزا ہے۔ میں تو ابھی اگر آپ موقع دیں گے تو میں قرآن سے مزید آیات کو پیش کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ گستاخی کرتے تھے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کسی شدید رد عمل سے کی طرف مائل نہیں کیا، گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سو میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر لیتا ہوں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی اہانت کرنا گستاخی ہے، ان کے بعد یہ کہنا کہ اب کوئی نبی آئے گا یہ گستاخی ہے، ان سے کوئی بھی ایسی بات منسوب کرنا جو کہ انہوں نے نہیں کی یہ گستاخی ہے، اور اس کی پوری ڈاکٹرائن ایک سزا بھی ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس فہرست میں آپ نے یہ کیوں نہیں شامل کیا کہ اس بات کا انکار کرنا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی گستاخی ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ جملہ بولیں گے نا، اور یہ بولنا چاہیے بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ حضور کو اللہ کا پیغمبر مان رہے ہیں، اور بعد میں آئے گا، یہ گستاخی ہے۔ چلیے آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے مان لیا، تو بھائی جو کہتے ہیں آپ سرے سے اللہ کے پیغمبر ہی نہیں ہیں، اور اس دنیا میں وہ تعداد میں کوئی 76-77% ہیں، تو ساری گستاخ ہے نا پھر۔ تو سب سے پھر ہم کو لڑنا چاہیے، اور جب ہمارے پاس ہمت طاقت ہو ہم ان کو ماریں۔ اور بات سب میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہماری دنیا میں مشن یہی ہے کہ ہم جی، لوگوں سے لڑیں۔ ڈاکٹر اسرار کا تو پورا نیریٹو ہی ہے نا، ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی صاحب۔ ایبسلیوٹلی، وہ ایک عجیب انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں کوئی 3 برس تک شامل رہا۔ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا ایک بڑا فعال جونیئر ممبر تھا، اور میں تقریریں کرتا تھا کہ ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس دین کو پوری دنیا میں، اکراس دا ورلڈ، پورے گلوب میں ہم اس کا جھنڈا گاڑیں، اور جب تک یہ مشن اکمپلش نہیں ہوگا ہمارے دین کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نیریٹو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کن کن آیات کی بنیاد پر لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اس کا جواب دینا چاہیے کہ یہ دعویٰ ہمارے دین نے نہیں کیا، یہ کچھ اچھے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کی غلطی کو مان لینا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہ دین جیسے ہے ویسے ہی اس کو ہمیں سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ میرا اگلا سوال کچھ اور تھا، لیکن آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ میرا خیال ہے یہاں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ اجمالاً مجھے بتا سکیں کہ اس نقطۂ نظر میں کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون ہم نے نافذ کرنا ہے کیونکہ ہم خدا کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، ماننے والے ہیں، اس نیریٹو میں آخر مسئلہ ہے کیا، اگر کوئی مسئلہ ہے؟ اس نیریٹو میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کہ مجھے اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے، میں ان دونوں باتوں کو مانتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مجھے اس کا اختیار ہو۔ اپنی ذات پہ تو مجھے اختیار ہے، دوسروں پر اگر اختیار ہوگا تو میں پھر اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کروں گا۔ یہ اختیار بعض اوقات مجھے اپنے گھر میں ہوتا ہے، یہ اختیار بعض اوقات
مجھے اپنے کاروبار میں ہوتا ہے، اس ادارے میں ہوتا ہے جس کا میں سربراہ ہوں، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ میں اگر کسی ملک کا سربراہ بن جاؤں تو وہاں بھی مجھے اختیار ہوگا. لیکن بھائی جب مجھے اختیار نہیں ہے، تب تو میں اگر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی فورس استعمال کروں گا، تو نہ صرف یہ کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا، بلکہ میں اللہ کے دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنوں گا. کہ جو بات اللہ نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہی نہیں، اس کو میں کیسے دوسروں کے اوپر انفورس کر سکتا ہوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو کچھ کہہ سکتا ہوں، دوسروں کی اولاد کو جا کے میں اسی طرح سے دھونس جماؤں کہ تمہیں بھی وہی کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھ سے لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے خود سے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اور جہاں جہاں میرا اختیار ہے وہاں وہاں میں اس دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوسرے بھی کریں، اور ماحول ایسا بن جائے کہ اللہ کے وہ احکام کے جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں. however اس میں ایک اور کنڈیشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں پہلے ماحول کو سازگار کروں. یعنی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میں کسی ملک کا سربراہ بن جاتا ہوں، اور میں فوراً ہی چور کے ہاتھ کاٹنے کا قانون امپلیمنٹ کرتا ہوں، تو میں غلط کام کروں گا. اس لیے کہ یہاں تو بہت غربت ہے، یہاں تو لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات میسر نہیں آ رہی. تو خدا تعالیٰ نے اگر بعض احکام دیے ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعیت سے ہے، تو ان احکام کے نافذ کرنے کے لیے پہلے یہ شرط عائد کی ہے کہ وہ ماحول سازگار ماحول فراہم ہو، کہ جس کے بعد کسی شخص کے لیے عام حالات میں ایسا جرم کرنے کی کا کوئی رجحان نہ ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سارے کام جب کروں گا تو میں دین کے اس اصول کو نظر انداز نہیں کروں گا کہ مجھے خدا کے دین پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے حکمت کے ساتھ. لوگوں کی جو آمادگی ہے اس کو میں کریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، میں ان کو سمجھاؤں گا. میں کوئی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہتھوڑا لے کے اپنے ہاتھ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بلکہ میں ان کو جو اللہ کے دین کے دلائل ہیں ان کو سمجھا کر ان کو دین کی طرف دعوت دوں گا جو قرآن کا حکم ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر معاملہ اجتماعیت کا ہے تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس اہم اصول کو فالو کروں جو کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوں گے. میں سنگل ہینڈڈلی کوئی کام امپلیمنٹیشن کا نہیں کروں گا. میں جو بھی میرا نظام ہوگا مجلس شورا کا، پارلیمنٹ کا، یا کوئی اور سسٹم ہوگا، میں اس میں اپنی بات منواؤں گا. تو یہ سب کام میں کروں گا. آپ کے نیریٹو کے اگینسٹ میں پورا ایک نیریٹو جس طرح بلڈ ہوا ہے، آپ مجھ سے بہتر اس سے واقف ہیں، لیکن میں 2-3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن رسول خدا کی وہ حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے نا کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور وہ تمام چیز آپ کو معلوم ہے. پھر پیش کرنے والے یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا نے آخر لوگوں کو لیٹرز لکھے تھے نا جس میں 3 شرائط تھیں کہ اسلام قبول کر لو ورنہ جزیہ دو اور تمام معاملہ. اور آخر میں بدرجہ اتم آپ دیکھیے نا، اسپین پہ حملہ کیا گیا، ہندوستان پہ حملہ کیا گیا، مسلمان مدینہ اور مکہ سے نکل کر جب پورے عالم میں حکومت قائم کی تو بزور شمشیر ہی لوگوں کو اسلام قبول کروایا. تو جو حکم صحابہ کے لیے بظاہر تھا وہ ہمارے لیے کیسے رد ہو گیا؟ یہ آپ کی جو نیریٹیوز آپ نے بیان کیے ہیں نا، اس میں کئی پہلو ہیں جواب کے. پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کو
ان آئسولیشن پیش نہیں کر سکتے، الگ سے سیاق سباق سے کاٹ کے. یہ بہت خطرناک بات ہوگی. ظاہر ہے کہ دین ایک نظام ہے نا اللہ کی طرف سے، جس میں ہر چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، اس کے بعد دوسرا حکم دے رہے ہیں جو اس سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. اب میں آپ کو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان سے اس کو برا کہے، اور یہ بھی اگر نہیں ممکن اس کے لیے تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ظاہر ہے کہ اس ارشاد پر سب سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عمل کرنا چاہیے تھا. ہماری باری تو بہت بعد میں آتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 برس کے مکی دور میں اعلان نبوت کے بعد آپ نے روزانہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، جہاں 360 بت تھے. ایک بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. جب آپ بحیثیت فاتح تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. فرق کیا تھا؟ ایمان کا فرق نہیں تھا، نعوذ باللہ. ایمان تو تب بھی اپنے آخری اعلیٰ ترین درجے میں تھا. فرق یہ تھا کہ پہلے آپ کو اختیار نہیں تھا، بعد میں آپ کو اختیار ہو گیا. تو اس حدیث کو جب بھی ہم سمجھیں گے تو اس میں یہ شرط لازماً ایڈ کریں گے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اور اس کو اختیار ہو کہ وہ اس برائی کو روکے، اور جو میں نے ابھی بات کی دینی کے حوالے سے اور حکمت کا تقاضا بھی ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے. دوسری بات جو آپ نے بیان کی صحابہ کرام کے اقدام کی، بلکہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی، تو ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول آتے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام جب پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کا جو ایک غیر معمولی اثر ہوتا ہے لوگوں پر، ان کے پیغام کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ایکمپنینگ معجزات ہوتے ہیں، ان کے آنے کے نتیجے میں جو حالات کی تبدیلی ہوتی ہے، ان سب کے نتیجے میں وہ معاملہ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے. کسی شخص کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو اللہ کی طرف سے ان کو اس کا اختیار ملتا ہے کہ اب وہ یعنی رسول اور ان کے ساتھی وہ اقدام کریں کہ جو اصل میں اللہ کی طرف سے ان کو وحی کے ذریعے سے جس کی سینکشن ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، اور وہ ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے. جیسے نوح اور لوط علیہ السلام کی قوموں پر عذاب آیا، سیلاب، پتھروں کی بارش کی شکل میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھی بہت تھوڑے تھے. تو اللہ نے ایک یا کسی دوسری آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے، نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، تو یہی اللہ کا عذاب آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے آیا. چنانچہ آپ نے جو بھی اقدامات ایک خاص عرصہ گزرنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد کیے، انہیں اسی عذاب کی صورت میں سمجھنا چاہیے. یہ اس کی تفصیلات ہیں، چاہے جزیرہ نما عرب کے اندر ہو، چاہے آپ کے خطوط کے ذریعے سے ان ریاستوں، سلطنتوں کا معاملہ ہو جو ارد گرد موجود تھیں، جنہوں نے کہ پچھلے 20-22 سال میں یہ دیکھا، یعنی خود آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن بہرحال حالات ان کے سامنے تھے. ایک نہتے انسان اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو خدا کا تم پر عذاب آ جائے گا. اور وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب میں وہ انقلاب آ گیا. اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن ہو گئی کہ ارد گرد کی ریاستوں کو بھی بتا دیا جائے کہ اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ تم اپنا وہ اختیار چھوڑ دو کہ جس کے تحت تم ابھی تک رول کر رہے تھے، یا تم اس دین کو قبول کر لو.
جو بات اسپین کی ہے یا ہندوستان کی، عباس صاحب اس کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس لیے کہ ہم پر جتنی ذمہ داری ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کی ہے یا پھر آپ کے ساتھیوں کی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی روشنی میں یہ کام کر رہے تھے۔ باقی ہندوستان میں اگر مغلیہ دور ہوا یا اس سے پہلے محمد بن قاسم بھی گئے، یہ بات کے لوگ ہیں، ان کے اقدامات کو تو ہم دین کی روشنی میں سمجھیں گے، اور اگر ہم میں سے بعض کی رائے بنی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم کریٹیسائز بھی کریں گے۔ یہ بات طے کرنا بڑا ضروری ہے کہ دین کیا ہے اور کیا دین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو میں یہی روتا ہوں بار بار کہ ہر چیز دین ہے، قرآن دین ہے، سنت دین ہے، حدیث دین ہے، صحابہ کرام کے اقوال دین ہے، صوفیہ کرام کے ارشادات دین ہے، علامہ اقبال کی شاعری دین ہے، میرے مولوی صاحب کی تقریر دین ہے، میرے دادا جان کے اوپینین دین ہے۔ وہ ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ تو ہمیں دین کو سمجھنا ہے جہاں دین موجود ہے، اور وہ ہے قرآن، سنت اور حدیث، اور ان میں بھی ایک ترتیب ہے، ظاہر ہے اس وقت وہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفصیل بیان نہیں۔ آپ کی بات سے میں یہ انفر کر لوں کہ اگر بفرض محال کسی مسلمان کے پاس، باعمل مسلمان کے پاس یہ اختیار آتا ہے، پاکستان میں اسپیسیفک بات کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کے تمام بت توڑ دے، کیونکہ رسول خدا نے بھی اختیار کے بعد توڑ دیے تھے، وہ تمام نان مسلمس کو مسلمان بزور شمشیر کرے، کیونکہ ایک وہ اس طرح کا معاملہ بھی ملتا ہے۔ گزارش یہ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں تو اس دنیا میں اس قیامت کا ایک چھوٹا نقشہ منظر عام پہ آ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قیامت صغریٰ۔ یعنی یہیں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے انکار کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں اور خدا کا دین غالب آ جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کی نا ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی کے اس نیریٹو کی، وہ اصل میں انہی آیات سے استشہاد کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو اصل میں اللہ کے رسول کے لیے بیان کی گئی ہیں، کہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دوسرے ادیان پر۔ یہ بات بالکل واضح اور امپلائیڈ ہے کہ عربین پیننسلا میں، تو کہ آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ مشرک اس کا کتنا ہی انکار کیوں نہ کریں، کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کریں۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جس علاقے اور قوم پر براہ راست اللہ کا پیغام پیش کیا، یعنی عربین پیننسلا، وہاں کوئی دوسرا دین رہے گا ہی نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر۔ یہی وہ پرابلم ہے کہ جس کو جب آپ جنرلائز کرتے ہیں تو وہ نیریٹو وجود میں آ جاتا ہے، جس کے بعد ہمارے داعش اور طالبان اور جتنے بھی ہمارے یہ مختلف مجاہدین گروہ وجود میں آئے ہیں، اور ظاہر ان کی پشت پہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی صاحب جیسے جلیل القدر علماء ہیں، ان کے نیریٹوز ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مشن ہے، خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ پوری دنیا پر ہم اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کریں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ کام صرف اور صرف جزیرہ نما عرب کے لیے تھا، باقی دنیا میں ہم دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، ان کو انوائٹ کریں گے حکمت کے ساتھ۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام ہی عربین پیننسلا سے باہر نکلے تھے، ابھی آپ نے سوال کیا، اور مصر گئے اور علاقوں میں گئے، اور یہ ابو الہول جو ہے یہ بڑا بت، یہ کوئی بات کے زمانے کا نہیں ہے، پہلے زمانے کا ہے، کچھ بھی نہیں کہا گیا، کسی بت کو کچھ نہیں چھیڑا گیا، بلکہ اگر وہ روایات ٹھیک ہے کہیں کسی نے چھیڑا تو اس پہ باقاعدہ معذرت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم سے بدلہ لے لو۔ سو یہ بڑی کلیئر اور اسٹرکٹ وہ گائیڈ لائنز تھیں جو اللہ کی طرف سے آئیں کہ ایک علاقہ ہے جو اللہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس کے آخری دین کے پیغام کے نفاذ کا علاقہ ہے، وہاں کوئی بت، کوئی عبادت گاہ،
اللہ کے اس آخری دین کے علاوہ نہیں ہوگی. باقی دنیا آپ مجھے اجازت دیں اس میں آئیڈیاز کا کمپٹیشن ہے. ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے دلائل سے لوگوں کو کنونس کرنا ہے اور لوگوں کو اجازت دینی ہے کہ وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ، ہمارے نیریٹو پر کوشچن کریں، اعتراض کریں. چنانچہ کہتے ہیں میں پریمپٹ کر رہا ہوں آپ کے سوالوں کو، چنانچہ بلیسفمی لا اس پورے فلسفے کو کنٹرڈکٹ کرتا ہے. بھائی مجھے دعوت دینی ہے ایک ہندو کو، مجھے دعوت دینی ہے ایک کرسچن کو، ایک جیو کو، اس کا یہ حق ہے وہ مجھ سے پوچھے کہ تم جن کو اللہ کا پیغمبر مجھ سے منوانا چاہتے ہو، مجھے ان پر یہ اور یہ اور یہ اعتراضات ہیں. تو میں یہ اعتراض سنوں گا. میں نے آپ کو بتایا قرآن میں ان کو بیان کیا گیا ہے، میں ان کے سوال کے جواب دوں گا. لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ یار میں نے اگر یہ اعتراض کیا تو وہ تو میری گردن کاٹ دے گا، مجھے تو مار دے گا وہ، تو پھر اس کے بعد نہ اعتراض ہوگا، نہ گفتگو ہوگی، بس ایک مصنوعی قسم کی عزت احترام ہوگا. جو میں دیکھتا ہوں ہمارے میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو جب دین کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے نیک بن جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ احترام کوئی کرنے والا نہیں ہے. وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ خوف ہوتا ہے. اور ہمارے دیندار لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ خوف اتنا طاری ہو جائے کہ کوئی ہمارے دین کے بارے میں سوال نہ کرے. ارے خدا کے بندوں، یہ دین کی خدمت ہے، یہ تو اللہ کے دین سے روکنا ہے، صد عن سبیل اللہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کر کے خدا کے دین کے پیغام کو پہنچنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. میں لوگوں سے ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں یار کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے 6 برس حضرت عمر کیا کر رہے تھے؟ مکے میں جا کے نعتیں پڑھ رہے تھے، وہ خدا کے واسطے وہ مخالفت کر رہے تھے. خالد بن ولید 18 سال کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. تو آخر کیوں نہیں اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں ان لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے؟ اس لیے نہیں کیا، لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، ان کو اعتراض کرنے دینا چاہیے، ان کے اندر کے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے. ہم دعوت دیں گے، ہم صبر کریں گے، ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور انشاءاللہ لوگ دین کے قریب آئیں گے. بلاسفمی کا آرگیومنٹ دینے والے لوگ کہتے ہیں چلے نان مسلمس کو تو اختیار ہے، مسلمانوں کو اختیار نہیں ہے، وہ نہ رسول خدا پہ کوئی تنقید کر سکتے ہیں. چلے تنقید تو میرا خیال ہے ایک بھاری لفظ ہے، وہ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے. دیکھیں یہ ایک کیا کیا جائے، جس کتاب کے ماننے والے اس طرح کا سوال کرتے ہیں یا نقطہ اٹھاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کم سے کم انہوں نے کتاب کی ان آیات پر تو غور نہیں کیا کہ جو عقل کو استعمال کرنے کے لیے کہتی. اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ قرآن میں عقل کے استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے کوئی اور کتاب نہیں دیتی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو میں مسلمان ہوں یا آپ مسلمان ہیں، ہم سوچ سمجھ کے ہوئے مسلمان، ماں کے یہاں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں. میں کوئی گپتا ہوتا، میں کوئی جان ہوتا، میں کوئی پیچوں ہوتا، میں کچھ اور ہوتا، اگر میں کسی اور ماں کے یہاں پیدا ہوا ہوتا، یار ہمارے لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے. تو جب میں مسلمان ہوں جبرن، allow me to say that، مجھے کوئی اختیار ہی نہیں تھا، تو جب میں ذرا بڑا ہوں گا، باشعور ہوں گا، تو میں سوال نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ میں نے دیکھا کہ بھائی میرے گھر میں جو لوگ دیندار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، وہ جھوٹے بھی ہیں. میرے محلے میں جو لوگ حاجی ہیں وہ راشی بھی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کے بارے میں کنونسڈ ہو. کیسے ہوں گا بھائی میں کنونسڈ؟ میرے اعتراضات ہیں، میرے سوالات ہیں، آپ ان کے جواب دیں. مطلب کیا یہ کہاں سے کہتے ہیں لوگ کہ جو مسلمان ہیں وہ اعتراض نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے آپ کو، کہ جب ہمارے مسلمان نوجوان یہاں سے چھٹ کے جاتے ہیں نا باہر، تو آپ جانتے ہیں یار وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. بعض لوگ تبلیغ کر رہے ہیں ایتھیزم کی. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں وہ بیچارے پھنسے ہوئے تھے. وہ ہمارے مولوی حضرات، علماء حضرات کی سخت سخت باتیں سنتے تھے اور کبھی کنونس نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے آزادی کا بعض نے ایسا استعمال کیا کہ وہ اب ہمارے دین کی مخالفت میں ڈٹ گئے ہیں. تو بھائی دین کو اگر آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے تو آپ کو دعوت دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں، لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیں، تو اس کا امکان ہے کہ لوگ دین کے قریب آئیں گے. ورنہ جو ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. اور جو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ دیکھیں
یہ لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں، میں آپ کو ایز اے ٹیچر بتاتا ہوں ایک راز نہیں، ایک بڑی سادہ سا اصول. اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال پوچھتا ہے جس کا جواب مجھے آتا ہے، بڑی بدتمیزی سے پوچھتا ہے، میں کہوں گا بیٹے بات یہ ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، بیکاز مجھے اس کا جواب آتا ہے. جب مجھے اس کا جواب نہیں آتا اور بڑی تمیز سے وہ سوال پوچھ رہا ہے، تو میرا غصے سے میرا جی چاہتا ہے اس کو میں مار دیتا ہوں. تو ہمارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لوگوں کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے، اس لیے وہ دھونس سے اس دین کو منواتے ہیں جس دین نے اپنے آپ کو منوایا تھا دلائل سے. چلیے اب اپنی اصل کی طرف آتے ہیں، جس ٹاپک پہ یہ انٹرویو تھا. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کے پاس قرآنی کچھ آیات ہیں جس سے آپ ہمیں یہ سمجھائیں گے کہ بلاسفمی بحیثیت ایک قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اگر آپ ان پہ کچھ روشنی ڈال سکیں. کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں، میں ایک بات تو یہ اصولی طور پر کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے اگر وہ اس آیت سے ٹکراتی ہے. آیت کیا ہے؟ سورہ نساء ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 82. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت اختلاف دیکھتے، بہت تضادات دیکھتے. قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے اللہ کی کتاب ہے. لیکن میں نے یہ آپ کو آیت پوری نہیں سنائی. آیت کا پہلا ٹکڑا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بتائیے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی جب یہ قرآن پر غور کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو قرآن مجید کو جذبات کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، عقل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جب آپ عقل کے ساتھ پڑھیں گے نا عباس اس قرآن کو، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس میں کنٹرڈکشنز نظر آئیں گی اور آپ کہیں گے یار یہ کیا چکر ہے بھائی، اللہ تعالیٰ یہاں تو کچھ کہہ رہے تھے، پھر یہاں کچھ کہہ رہے ہیں. پھر آپ غور کریں گے اور کہیں گے اوہ یہ میری غلط فہمی تھی، بات واضح ہوگی. پھر آپ کو وہ اطمینان نصیب ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی سبحان اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو قرآن اس طرح سے اپنے پڑھنے والوں کو اپنی بات کو ماننے کی دعوت دیتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو آپ کھولیں. مکی دور کی تو ایک آیت میں نے آپ کو سنا دی. مکی قرآن تو بھرا ہوا ہے بلیسفمی سے. لوگ، میں آپ کو اور آیات سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن یہ کیا کر رہا ہے کہ کفار کی، میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ آپ سمجھ لیں. یہ قرآن مجید کا کمال ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہی کر سکتی ہے. میں اور آپ اگر اپنے مخالفین کو جب بیان کریں گے نا ان کی بات ایسے توڑ مڑوڑ کے کریں گے کہ لوگ کہیں گے یار کتنی گھٹیا بات کر رہے ہیں. صبح و شام ہمارے یہاں لوگ یہ کچھ کرتے ہیں، سیاست میں بھی اور مذہب میں بھی. خدا تعالیٰ نے کفار کی بات اتنے زوردار طریقے سے خود ان کی زبانی بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور کہیں کہ یار ایسے بات تو بڑی غور طلب ہے، بات تو کچھ ہے. بھلا جب ہم مر کے مٹی ہڈیاں بھی سڑ جائیں گی اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے تم جس کا وعدہ کر رہے ہو. بس یہی دنیا ہے، اسی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی میں جیتے ہیں اور اسی میں مر جائیں گے. میں کہتا ہوں بہت زوردار طریقے. کیوں؟ تاکہ آپ کے اندر سیریس سوالات پیدا ہوں. آپ کہیں یار یہ بات ویسے بڑی غور طلب ہے، اور پھر آپ اس کا جواب سمجھیں. دیکھیں قرآن نے اپنے آپ کو بعض جگہوں پر رزق کہا ہے. رزق جیسے رزق ہوتا ہے نا کھانا پینا، تو کھانے پینے کا فائدہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ بھوکے ہوں گے. آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی تو آپ کو کھانے میں کیا دلچسپی ہوگی. قرآن کی اور کوئی چیز جو آپ کو کنونس کرتی ہے اس کی بھوک سوال ہے، اس کی بھوک اعتراض ہے، اس کی بھوک آدمی کے اندر یہ پریشانی ہے کہ یار مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے بتائیں اس کا کیا جواب ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے چنانچہ مکی دور میں تو بہت سی ایسی باتیں بیان کی کہ جن کو جب آدمی پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ تو بہت سخت باتیں ہیں. ساحرون کذاب کو الفاظ ہے کم، کوئی معمولی الفاظ ہیں.
لیکن میں اب مدنی دور کی آیات پیش کر رہا ہوں. فرق کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اللہ کے قوانین وہاں نافذ ہونے شروع ہو گئے تھے. اس میں قرآن مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 میں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور سنا کرو، دھیان سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یعنی ہوتا کیا تھا کہ یہ سورہ نساء سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رائنا بولتے تھے عین کی زیر کو لمبا کر کے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کیونکہ بس تو ان کا چلتا نہیں تھا، دین کا نیریٹو غالب آ گیا تھا، اور منافقین اور یہودی بس بے بسی سے دیکھ رہے تھے. تو پھر وہ ہوتے ہیں نا جو لوگ گرے ہوئے کردار کے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ یہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی؟ دیکھیں، یہ جو مجالس ہوتی ہیں نا، جس میں کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی گفتگو کر رہا ہے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کہیں گے اردو میں مقرر، ذرا پھر سے فرمائیے، یا انگلش میں کہیں گے میں بیگ یور پارڈن، وڈ یو کائنڈلی ریپیٹ. تو عربی میں اس طرح کے موقع کے لیے رائنا، آپ ہماری رعایت کیجئے، انظرنا، ہم پر نظر عنایت کیجئے، یہ دونوں ایکسپریشن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ منافق آ کے یہ گھٹیا حرکت کرتے تھے. کیا چیز روکتی تھی مدینے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ منافق ہیں، ان کو پکڑو اور ان کا صفایا کر دو؟ نہیں. کیا خوبصورت بات کی، ایمان والو، رائنا کہنا ہی چھوڑ، بلکہ انظرنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ وہ لفظ بولنے کا کی ضرورت پیش آئے گی، اور نہ ہی یہ بدتمیزی کر سکیں گے. یہ ایک مقام ہے، ٹھیک ہے نا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تھا کہ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ اور ان اشخاص کو پکڑو اور ان کو بھون دو. کیا خوبصورت بات کی ہے اس کے برعکس. نہیں، تم رائنا کہنا سن رہے ہیں آپ؟ دوسری بات سنیں، میں سن رہا ہوں. آیت سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 140. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام جو مکی سورہ ہے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، فقد نزل علیکم فی الکتاب، ہم یہ کتاب میں پہلے ہی بات نازل کر چکے ہیں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا استہزاء، مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب، اور مجھے الاؤ می ٹو سے، اللہ کی آیات، اللہ کے پیغمبر، یہی تو ہے دین. یا اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کوئی اور گفتگو نہ شروع کر دیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم مذاق اڑانے کے موقع پر ان کے ساتھ بیٹھے تو تم انہی جیسے مان لیے جاؤ گے. یہ بات کہی گئی. یعنی اتنا بیلنسڈ ہے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کا معاملہ کہ تم نے بے غیرت نہیں ہونا. باپ کو کوئی گالی دے اور آپ وہاں بیٹھے اور ہنسی مذاق کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں اٹھ جائیں. بات بدل گئی ہے تو آپ واپس آ جائیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، انہیں بات سمجھانی ہے. آگے آئیں. اس سے اگلی سورہ ہے سورہ مائدہ. اس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ایک معاملے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو آپ دوست نہیں بنا سکتے. سنا ہے نا آپ نے بہت، اور ہمارے لوگ بہت دوستیاں کرتے ہیں، ان سے جا کے قرضے مانگتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں. کیا منافقت ہے. آیت نمبر 51 ہے سورہ مائدہ کی 51. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو، الیہود اور النصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا. چنانچہ ہمارے ہاں نیک
پارسا مسلمان کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنایا جا سکتا. میں نے گزارش کی کہ ان کی خواتین سے نکاح تو کیا جا سکتا ہے مگر نہ سسر صاحب، نہ سالہ صاحب، نہ بیوی صاحبہ، کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے اپنے احکام میں اس کی کنٹرڈکشن بھی ہو تو اسے کیا فرق پڑتا ہے. ان کو اس کا اندازہ نہیں کہ خدا کہہ رہے کہ میرے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. آگے آئے معاملہ کیا ہے. آیت نمبر 57 اور 58 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو کھیل کود اور تماشا بناتے ہیں. الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم والکفار، اور جو دوسرے کافر ہیں، اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن. سو بات واضح ہو گئی کہ وہ جو الیہود النصارہ تھا، اس میں الف لام لگا ہوا تھا، اس سے مراد ہے دیز جیوز اینڈ دیز کرسچنز. the Jews, the Christians، یعنی ایک خاص یہود و نصارہ کا گروہ تھا جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت نہیں دی کہ تم ان کو مار دو، تم ان کا کچومر نکال دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان سے دوستی رکھو. اور فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ بتایا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو نا ایک دوسرے کو، اتخذوها حزوا ولعبا، تو وہ اس آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کھیل کود تماشا بنا دیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. ایک اور آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر سے سوال کیجیے گا. یہ ہے سورہ منافقون، سورہ نمبر 63، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب مسلمان ایک موقع پر باہر نکلے مدینے سے کسی مارکے کے لیے، تو منافقین نے یہ تقریریں کی. سورہ نمبر 63 ہے، 63، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، یہ کہتے ہیں یعنی منافق، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینے لوٹیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ان میں جو عزت والے ہیں وہ نکال دیں گے ان کو کہ جو ذلت والے. سمجھے آپ؟ یہ منافقین کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور اس میں کون کون شامل ہے ابھی خود جان سکتے ہیں آپ. فرمایا وللہ، اور خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وللہ العزت، ان کو کہو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وللمومنین، اور اہل ایمان کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، مگر یہ منافق نہیں جانتے. یہ جواب دیا. یہاں جواب کہنا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ کو، ان کو پکڑو اور مارو. یہ کمبخت ہوتے کون ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان کا جذبہ کہاں گیا؟ کہیں نہیں کہا. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو کہیں یہ بات نہیں کی گئی کہ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو پکڑو اور ان کا خاتمہ کرو. 3 بنیادی نکات ہیں جو آپ کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھڑے ہیں. میں نے کافی ان پہ ریسرچ بھی کی، ہم ان پہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے، آپ نے جو تمام نیریٹو بیان کیا وہ نیگیٹ نہیں ہو جاتا رسول خدا کے اقدام سے کہ جب انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کا حکم دیا؟ کیونکہ وہ بھی بلاسفمی تو کر رہا تھا، اس نے رسول خدا کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا. جی دیکھیں، میرے نیریٹو کا تو ستیہ ناس اس وقت ہوگا جب آپ میری پریزنٹیشن کی روشنی میں اس کو ختم کریں گے. میں نے تو آپ کو ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس کے بعد آپ مجھ کو پکڑ ہی نہیں سکتے. اور وہ بات کیا ہے کہ بھائی حدیث اور تاریخ قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے. تو آپ تو مجھ سے یہ پوچھئے کہ آپ مسلمہ کذاب کے قتل کو ذرا فٹ نوٹ بنا کے دکھائیں. تو آئیے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. دیکھیے اب ہوا کیا. ہوا یہ کہ صرف مسلمہ کذاب نہیں ہے، ظاہر آپ نے 3 نکات بتائے تو ابھی مسلمہ کذاب بھی ان میں سے نکلا ہے، کچھ اور بھی نکالیں گے آپ. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہوا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ قرآن نے بتایا.
اور قرآن نے یار عباس آپ نے بھی پڑھا ہے قرآن، میں نے بھی پڑھا ہے، سب مسلمان پڑھتے ہیں، جگہ جگہ اللہ کے رسولوں کی داستانیں بیان کی. آپس کی بات ہے بھائی، اللہ کی کتاب میں بھائی نوح علیہ السلام کی سٹوری ایک مرتبہ بیان ہو جاتی، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب کوئی اعتراض کرے گا آپ اس کو بھی مار دیں، وہ بھائی صحیح اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی کتاب میں نوح علیہ السلام کی سٹوری 15 مرتبہ کیوں ڈسکرائب ہوئی؟ لوط علیہ السلام کی سٹوری ایک مرتبہ ڈسکرائب ہو جاتی، کہیں لمبی بات ہو رہی ہے، کہیں چھوٹی بات ہو رہی ہے. وائے؟ یو نو وائے؟ اس قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، دعوت دی. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آ جائے گا، پہلے بھی ہمارے رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا ہے، بچ جاؤ، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو ورنہ مارے جاؤ گے. تو یہ قرآن بار بار بتا رہا تھا. قرآن سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، یہ عذاب جو اللہ کا آتا ہے قوموں پر، یہ عذاب آتا ہے جب اللہ کے رسول ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس بستی کو چھوڑنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں جس بستی میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ قرآن سے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دوسرے صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، تمام پیغمبروں کی داستانوں سے یہ بات واضح ہے. میں نے گزارش کی قرآن کنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اے پیغمبر یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کو یا تو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں سرزمین سے، مگر یہ پھر اس کے بعد نہیں بچیں گے. پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور تم اللہ کے طریقے کو کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھو. کیا کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کو ان کی دعوت کے بعد اس بستی سے نکلنے پر مجبور کر دے کہ جس میں وہ رہتے تھے اور دعوت دیتے تھے، اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا ہی آیا، وہ اللہ کی طرف سے سینکشن ہو گیا. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب فوراً آ جائے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، یا اس میں کچھ ٹائم لگے. چنانچہ اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت، اور وہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد دار الہجرت یعنی یثرب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنا ایک نظام قائم کریں. اس مدینہ منورہ کی آپ کہیے کہ ایک ریاست میں مسلمان جب آئے تو اس کے بعد اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا 3 انسٹالمنٹس، 3 فیزز میں. پہلی فیز تھی غزوہ بدر 2 ہجری میں، 2 سال کے بعد. قرآن نے سورہ انفال میں یہ بتایا کہ اللہ کا عذاب ہے. غالباً آیت نمبر 14 ہے سورہ انفال کی، سورہ نمبر 8، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم تقتلوہم، آیت نمبر 17 ہے، فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیتا اذ رمیتا، حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ نے کنکر نہیں مارے ان کو جب آپ نے کنکر پھینکے، ولکن اللہ رما، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب. یہ وہ جنگ ہے جس میں، واحد جنگ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں جس میں سارے جرنیل مارے گئے، کوئی آرڈنری سپاہی نہیں مارا گیا. 70 سردار مارے گئے، ایک ڈر کے مارے آیا نہیں تھا، ابو لہب، اس کو ایسے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ایک بیماری کے ذریعے سے. یہ تھی جناب پہلی انسٹالمنٹ اللہ کے عذاب کی، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ عام لوگوں کے اور اللہ کے پیغام کے درمیان یہ جو ظالم قریش کے لیڈرز کی دیوار کھڑی تھی یہ ٹوٹ جائے. اس کے بعد آخری عذاب آیا فائنل 9 ہجری میں، جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کے زیر کمان حج ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر امیر لشکر تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو کیا، ادھر آیات نازل ہوئیں، علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. ان آیات کو انہوں نے میدان عرفات میں پڑھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ تو تھا نہیں،
اور یہ بتا دیا کہ اب محترم مہینے جب گزر جائیں گے، یعنی یہ ہے ذوالحج، اس کے بعد محرم، پھر قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں، نماز پڑھیں اور زکات دیں۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ سو 2 ہجری کو عذاب کا پہلی انسٹالمنٹ، 9 ہجری کو آخری انسٹالمنٹ۔ درمیان میں جو چیدہ چیدہ نمایاں لوگ تھے جنہوں نے گستاخی کی یا کچھ اور کیا، وہ بھی اسی سزا کا شکار ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب تو بعد میں آیا، جی یعنی وہ تو ظاہر ہے کہ عذاب کا مستحق ہونا ہی تھا، اس لیے کہ 9 ہجری کے بعد تو اعلان ہو گیا تھا کہ اب اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو اس کو مار دیا جائے گا۔ تو مسیلمہ کذاب تو خیر انکار سے بھی بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے عذاب کی مختلف تفصیلات ہیں جن کو اگر آپ قرآن کے فٹ نوٹ میں رکھ کے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر ان کے ذریعے سے آپ دین کو سمجھیں گے تو الامان الحفیظ، پھر تو اللہ معاف کرے اس دین کا نام لے کے دنیا میں جو دنگا فساد ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہمارے ملک میں ہوا بھائی، وہ تو ہمیں ہوش اس وقت آیا کہ جب انہوں نے ہمارے بچوں کو مار دیا ہے، اور پھر وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ وہ واقعات پیش کرتے تھے، وہ واقعات جن کا تعلق خدا کے عذاب سے تھا، ان واقعات کو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیش کرتے تھے۔ تو یہ ہے جناب مسیلمہ کذاب کی داستان۔ اور یہ جو آخری انسٹالمنٹ تھی عذاب کی، اگر میں آپ کی پہلی بات سے اسے جوڑوں تو وہ رسول خدا اور ان کے صحابہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ اب اس انسٹالمنٹ کو ہم نے کیری نہیں کرنا، ایسا ہی ہے؟ ہم نہیں کر سکتے سوائے اس جنریشن کے، وہ جنریشن کی جو حضور کے زمانے میں تھی اس وقت تک تھی، اس کے بعد ہم کیری فارورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا معاملہ کعب بن اشرف کا ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے بعد ایک وہ شاعر ہوا کرتے تھے جو رسول خدا کی گستاخی میں نظمیں لکھتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد میں نے پڑھا کہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے اور رسول خدا نے حکم دیا کہ کعبہ جہاں پہ سب کو امان ہے وہاں پہ مار دیا جائے۔ تو کیونکہ آپ 9 ہجری کی بات کر چکے ہیں، یہ معاملہ بھی پھر وہ آخری انسٹالمنٹ کی زد میں آئے گا؟ ایبسلوٹلی۔ یہ دیکھیں، آپ جب قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہر چیز یہ قرآن کے فیصلے کے نفاذ کی تفصیلات ہیں۔ بھائی جب عذاب آیا تو واقعات ہی میں آیا نا، تو یہ سارے واقعات ہوئے۔ یہ بھی ہوا کہ کسی نے کہا جی میری لونڈی آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی اور پڑھتی تھی تو میں نے اس کو مار دیا، حضور نے فرمایا کہ تم پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، جب خدا کا عذاب آئے گا تو خدا کا عذاب نافذ ہوگا نا۔ جن لوگوں کو وہ پیغام پہنچ گیا اور وہ انکار میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو وہ تو بدرجہ اتم کافر اور انکار کرنے والے بن گئے۔ مگر یہ دین کا اصول نہیں ہے، یہ خدا کے عذاب کی امپلیمنٹیشن ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، ورنہ خدا کو کیا پڑی تھی کہ وہ قرآن مجید میں ان الفاظ کو بیان کر رہا ہے جن کو تلاوت کر کے اللہ معاف کر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یار میں ویسے تلاوت تو کر رہا ہوں لیکن گستاخی بھی کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کیا کنٹرڈکٹری وہ ہمارے ہاں پریزنٹیشن ہو رہی ہے، ایک محض ایک جوش میں۔ اور وہ وجہ کیا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے بڑا فتنہ یہ ایکڈیمک فتنہ کہ آپ اللہ کے دین کو حدیث اور تاریخ سے سمجھیں۔ حدیث بڑی قیمتی چیز ہے۔ آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی پروپیگنڈا، میں اپنے آپ کو کوئی پروموٹ کرنا، آئی لو اٹ پرووائڈڈ یہ کہ قرآن کی روشنی میں ہو۔ اور اگر قرآن کی روشنی میں نہیں ہے تو اللہ ہی معاف کرے گا۔ پھر تو جو مرضی آپ استشہاد کریں، کوئی واقعہ نہیں آئے۔ آپ وہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ بھی لوگ سناتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے آپس میں، یقین کیجیے میرا اگلا سوال یہی تھا، جو تیسرا نقطہ تھا وہ یہی تھا۔ وہ جناب ان کا جھگڑا ہو گیا تو وہ پہلے گئے حضور کی عدالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو انصاف کرتے تھے۔ تو منافق نے محسوس کیا کہ یار عمر جو ہے بڑے دین اور مسلمانوں کے بارے میں غیرت مند ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہودی نے ان کو بتایا جی کہ یہ آپ کے پیغمبر فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کا اچھا پھر میں آتا ہوں۔ وہ آئے، انہوں نے تلوار نکالی اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ ان کے اس اقدام کے حق میں وہ آیت نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ بیان ہی نہیں ہوا،
واقعات آیت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگرچہ کہ اللہ کے پیغمبر کے ایک ساتھی نے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے مگر وہ بے قصور ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں نا اس میں بھی درجات ہیں، نہایت کمزور حدیث ہے لیکن لوگوں کو اتنی پسند ہے کہ بار بار سناتے ہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے آپ اس کو، میں کہتا ہوں کہ اپنا مشن بنائیں کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے، ایک حدیث ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ کیا، سنت بھی قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے، یہ سمجھائی جا سکتی ہے. حدیث کو لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے آگے منتقل کیا. اور سب سے بڑی بات دیکھیے، پہلی 2 صدیوں میں حدیث کی کتابیں تھیں نہیں، کسی کے پاس کوئی حدیث تھی، کسی کے پاس کوئی حدیث تھی. اگر آپ کہیں گے کہ امام بخاری، امام مسلم نے بڑا زبردست کمال کیا، میں کہتا ہوں بڑا کمال کیا، تو پھر بھائی یہ کمال 2 صدیوں میں تو نہیں تھا، سب پہلی 2 صدیوں میں. تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت پورا دین تھا. یہ دین کی وضاحتیں ہیں، یہ دین کا فٹ نوٹ ہے. بڑی اچھی بات ہے آپ کو مل جائے، لیکن اس سے نہ دین میں اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے. آپ نے کہا پہلی چیز قرآن ہے، دوسری چیز سنت ہے، تیسری چیز حدیث ہے، چوتھی ایک اور چیز ہے فقہ. اپنی ریسرچ کے دوران، یہ سوال ذرا لمبا ہے لیکن مجھے اجازت دیجیے، جب میں نے میں فقہ اتنا بول چکا ہوں، آپ ہی کو بولنا چاہیے. شکریہ، میں فقہ حنفی کے اعتبار سے جب دیکھ رہا تھا تو مجھ پر ایک نئی چیز واضح ہوئی. تو پہلے آپ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیجیے، پھر میں سوال پٹ کروں گا. وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کی یہ رائے نہیں ہے کہ بلاسفیمی کرنے والوں کو مار دیا جائے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی ایسے ہی. اصل میں ان کے شاگرد رشید امام یوسف نے یہ پورا ڈاکٹرائن بلڈ کیا. تو اب میں پوچھنے میں حد بجانے بھونا کہ امام یوسف کو جو بات سمجھ آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اور فراہی اسکول آف تھاٹ کو وہ چیز اس کی ڈفرنٹ سمجھ آئی؟ اگر میں کمپیئر کروں عام انسان کی نظر میں تو شاید 100 میں سے 100 لوگ کہیں گے کہ امام یوسف آپ سب سے زیادہ متقی بھی تھے، شاید علم بھی رکھتے تھے. تو میں ان کی بات کو کیوں نہ مانوں اور آپ کے نیریٹو کو کیوں مانوں؟ اس کا ایک جواب تو آپ دے چکے ہیں کہ پہلے امام یوسف کا انٹرویو لیتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مانی، اس کے بعد اگلی بات کریں گے. لیکن فرض کیجئے کہ امام ابو حنیفہ کی بھی وہی رائے تھی جو امام یوسف کی تھی. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو 4 بڑے سنیوں کے امام ہیں فقہ کے، ان میں امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد تھے، اور پھر امام محمد کے شاگرد تھے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. جی. اور اس کے باوجود انہوں نے ان سے بھرپور اختلاف کیا اور ایک نئی فقہ کی بنیاد رکھی. حنفی فقہ میں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ اگر جو شیخین ہیں ان کے، یعنی امام ابو حنیفہ کے 2 بڑے شاگرد امام یوسف اور امام محمد، وہ دونوں مل کر امام ابو حنیفہ سے اختلاف کریں کسی مسئلے میں، تو پھر ان دونوں کی بات حنفی فقہ میں اصل مانی جائے گی. یہ تو میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے پوری دنیا کہے کہ دین کا مسئلہ یہ ہے، میں نالائق قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن اس سے مختلف بات کر رہا ہے. آپ کو میری بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے توجہ دلانے پر قرآن کو پڑھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ کیا واقعی قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور اگر آپ میرے سے اتفاق کریں گے تو پھر ہم تمام مسلمانوں کے مقابلے میں 2 بن جائیں گے اور پھر 4 بن جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ دین میں حجت قرآن ہے. قرآن نے اپنے آپ کو الفرقان کسوٹی کہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی. اور کتاب کیوں بھیجی؟ تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. ظاہر ہے وہ معاملات کوئی کرکٹ، ہاکی، سیاست کے نہیں تھے، دینی معاملات میں. یہ جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کن اتھارٹی ہے کتاب کی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگ کہتے ہیں فیصلہ کن اتھارٹی جو ہے وہ علماء ہے، اور علماء کی ایک بڑی تعداد ہے. میں بڑی تعداد کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، لیکن
وہ وہاں زیر بحث آئے گی جہاں کسی ملک کا قانون بننا ہے، میری رائے ایک ہے اور بڑی تعداد میں دوسرے لوگوں کی رائے کچھ اور ہے، وہ رائے قانون بنے گی، میری رائے قانون نہیں بنے گی، مگر مجھے یہ حق اور اختیار ہوگا کہ میں اپنی بات بیان کروں اور میجورٹی کو اپنا ہم نوا بناؤں۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں امام ابو یوسف اور ان سے، میں تو خیر بہت ہی چھوٹا ہوں، امام فرائی وغیرہ سب چھوٹے ہیں، لیکن دین میں چھوٹا بڑا ہونا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، دین میں سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اگر کوئی بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ ایسے ہے، تو پھر کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر امام یوسف کو جواب دینا ہوگا کہ جب قرآن مجید میں رسول کے انکار کرنے والوں پر عذاب کو بیان کر دیا گیا اور ان واقعات کو اس عذاب کی روشنی میں ایکسپلین کر دیا گیا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں بلیسفمی بیان ہوئی مگر کوئی سزا بیان نہیں ہوئی، اب جناب آپ جواب دیجیے، آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم۔ اب ظاہر ہے یہ تو موقع نہیں ہے، اللہ کرے کہ آخرت میں ان سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھیں ہم، آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کی اس بات سے میں یہ انفر کر لوں کہ ریلیجس تھاٹ، میں الفاظ ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، کہ جو ہمارا فقہ ہے، ریلیجس تھاٹ ہے، ریلیجس نیریٹو ہے، یا جو بھی نام اسے دیجیے آپ، یہ اس حوالے سے جو اس کا بلاسفیمی پہ تھاٹ ہے، یہ کہیں نہ کہیں انسان سے زیادتی کرتا ہے کہ اس سے اس کے بات کرنے کا حق اور اپنی رائے رکھنے کا حق چھین لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے فقہ کی بات کی نا، ریلیجس تھاٹ کی، فقہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمارے علماء کا شریعت کو سمجھنا ہے، انہوں نے اس کو سمجھا، اس کے اصول طے کیے اور اپنے فیصلے، اپنے اوپینینز دی کو فتوے کہتے ہیں۔ تو یہ فتوے، کسی کا کوئی فتویٰ ہے، کسی کا کوئی فتویٰ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے انسان جب بھی غور کریں گے ان کا آپس میں اختلاف تو ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی رائے غلط قائم ہو جائے گی تو اس میں پھر وہ ہوگا جو پرابلم آپ نے بیان کی کہ بعض زیادتیاں ہو جائیں گی، لوگوں کو سوچنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ میں فقہ کا مخالف نہیں، فقہ بڑی نیچرل چیز ہے، جب بھی علماء غور کریں گے تو اوپینینز تو فارم کریں گے، اور بڑے آدمی کی اوپینین، امام ابو حنیفہ کی اوپینین لوگوں کو متاثر کرے گی۔ جو مسئلہ پیدا ہوا نا باز صاحب، وہ ہے فقہ نہیں ہے، وہ ہے تقلید۔ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ فلسفہ نظریہ بن گیا کہ ہم لوگ بعد کے دور کے لوگ علم میں بھی اور تقوی میں بھی ان کے مقابلے میں بونے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی اوپینینز کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے، بغیر دلیل مانگے فالو کرنا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ اگر آپ کے دین میں کریٹیکل تھنکنگ کا دروازہ کھلا رہتا، جس کو آپ اس وقت کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کھول سکیں، اگر یہ دروازہ کھلا رہتا تو کبھی یہ پرابلم نہ ہوتی۔ مجھے تو اصل میں جو سب سے بڑا جو تکلیف اور پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ ہم انصاف کریں، اور انصاف صرف کوئی جج ہی نہیں کرتا، انصاف آپ اوپینینز میں بھی کرتے ہیں۔ ہم ناانصافی کرتے ہیں، ہم ون سائیڈڈ اوپینین فارم کرتے ہیں، ہم متعصب ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تقلید جو ہے نا، اگر آپ اس کا مطلب سمجھیں تو یہ تعصب کو، غور نہ کرنے کو ایک باقاعدہ فارملائز کر دیا۔ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا، جی، اس کو باقاعدہ ایک سند دے دی گئی ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے، کہ آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو یار بہت بڑا، سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یہ جو بندے مارتے ہیں نا، یہ سب اس کے نتیجے میں۔ ایک مرتبہ انسان کی عقل کھول دیں اور میں مجاہدین سے بات کروں اور میں کہوں کہ یار بندے مارنا بعد میں، تمہارا رب اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، تمہارا رب تمہاری کتاب میں کہتا ہے کہ تم ایک بندے کو مارو گے تو گویا کہ پوری انسانیت کو مار دو گے،
اور تم جا کے بندے مار رہے ہو، تو پہلے تم اپنا ایمان تو ٹھیک کرو، بندے بعد میں مار لینا. یعنی بات تو پہلے سمجھو کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اللہ کی راہ میں بندے ماریں گے. تو یہ اگر کنٹرڈکشن نہیں ہے تو بھائی کنٹرڈکشن کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہ سب ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ مذہبی جنونی ہوتے ہیں نا، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا حملہ انسانی عقل پر ہوتا ہے. اس کو سوچنے سے محروم کر دو، اور اس کا طریقہ کیا؟ ڈرا دو، خوف زدہ کر دو. نے اگر گستاخی کی تو تم تو مار دیے جاؤ گے. سوال کرنا بھی گستاخی ہے. تم مسلمان ہو، تم سوال کرتے ہو. ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں، بس یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے. اس لیے اگر آپ قرآن پڑھیں، آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. تو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی میں کیا عین شین قاف نکالوں گا، میرا تو نکلتا ہی نہیں جو وہ نکالتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے کہ مسلمان دین سیکھتا ہے حدیث سے، فقہ سے، علماء کی اوپینین سے. قرآن مجید ایک تلاوت کی کتاب ہے. میرے اسی زاویے میں 2 سوال ہیں، اس کے بعد پھر ہم لاجیکل آرگیومنٹس کی طرف جائیں گے جو آپ کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرتی ہیں. یہ بتائیے کہ پھر فقہ کی نظر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو مذہب کو چھوڑ دے اس کو بھی مار دینا چاہیے، تو پھر یہ بھی ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. تنقید کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پہ ارتداد کا ذکر ہے، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ بندے کو مار دیں. یہ بھی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس بات کو ایبزارب کر لینا، قانون رسالت، قانون اتمام حجت اور اللہ کا عذاب، سب چیزیں فٹ نوٹ میں فٹ بیٹھ جائیں گی. یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ جو ان میں سے دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ اسی قانون کے مطابق ہے. جس شخص کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا اپنی جان بچانے کے لیے، وہ مسلمان ہو کے پھر غیر مسلم ہو گیا، اس کو قتل کر دینا چاہیے. جو بندہ مسلمان پیدا ہوا 2 صدیاں بعد، اور اس نے دیکھا کہ یار مسلمان تو بڑے فضول قسم کے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ بڑی کنونسنگ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہیں میں دین چھوڑ رہا ہوں، اس کو آپ کیسے مار سکتے ہیں بھائی؟ کس بنیاد پہ؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس دنیا کو ایک آزاد آزمائش کی جگہ بنایا ہے، جو بندہ جو چاہے اوپینین فارم کرے. تو یہ ایک نہایت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ مرتد کی سزا ہمارے دین میں ایک اسٹیبلش سزا کے طور پر مان لی گئی. اس کے بعد کیا مضحکہ خیز بات ہوتی ہے. ہم جا کے کرسچنز کو تبلیغ کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور کرسچن جب ہمیں تبلیغ کریں نہیں 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 نہیں، اس لیے کہ اگر ہم کرسچن ہو گئے تو ہمیں تو بندے مار دیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یار ہمارے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی کو بھی کنورٹ کرنے کی. بیکاز ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو دوسرے کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ آپ کو دعوت دے. تو کوئی مرتد کی سزا کا، قتل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اس حصے کی بحث کو اگر میں ریپ اپ کرنے کے لیے اس کا نتیجہ بیان کروں، اگر میں صحیح یا غلط کروں تو مجھے بتائیے گا. آپ نے اب تک یہ فرمایا کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ جس بھی جگہ پر خدا کا رسول آتا ہے ان کے لیے قیامت اس دنیا میں برپا کر دی جاتی ہے. اگر وہ انکار کریں گے تو خدا کے رسول کے صحابہ کے تحت یا خدا جو بھی مینز اختیار کرنا چاہے وہ عذاب آ جائے گا، اور بس وہ عذاب ان تک ہی محدود رہے گا. اس کے بعد آپ پر، مجھ پر، ہر مسلمان پر اگر صرف ذمہ داری ہے تو وہ یہ کہ خدا کا دین پیش کرے اور دوسرے کو اتنا ہی اختیار دے کہ وہ بھی مجھ پر اپنا دین پیش کرے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے دینی آرگیومنٹ صحیح ہیں تو میں اپنا دین چھوڑ دوں، تو نہ مجھ پر کوئی سزا ہوگی، نہ مجھ پر کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا. یہ نتیجہ میں نے صحیح نکالا؟ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. آخرت میں ہر آدمی کی نیت، اس کا جو موٹو ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا، اور خدا کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو میں نے نتیجہ نکالا اس کا صحیح، آپ نے اس کا سم اپ کیا میری بات. اب ہم آرگیومنٹس کی طرف چلتے ہیں جو لاجیکل ہیں، جو علماء دیتے ہیں.
آپ نے 2 بار غیرت کی بات بھی کی. مجھے یہ بتائیے جو غیرت جس کے ساتھ میں پلا بڑا، جو پاکستانی معاشرے میں نے سیکھی، مجھے تو یہ سکھایا گیا کہ میری ماں کو کوئی گالی دے تو میں تو اس کو کہیں کا نہ چھوڑوں. تو یہ کون سا غیرت کا تقاضا ہے کہ رسول خدا کی اہانت ہو رہی ہے، بہت ہوا تو جیسے آپ نے بیان کیا میں اٹھ کے چلا جاؤں. مجھے معاف کیجئے لیکن یہ بے غیرتی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ میرے ماں باپ ہیں. ہم 5 بھائی، ہمارے ماں باپ ہیں. اس لیے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کے بارے میں آپ تمیز سے بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے باپ ہیں، سارے انسانوں کے. کچھ نے ان کو پہچان لیا ہے، کچھ کو ابھی ان کو پہچاننا ہے. اس لیے آپ کے ساتھ تعلق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی وہ اولاد جو ابھی آپ کو پہچان نہیں پائی، ان کی باتوں کو گوارا کر کے انہیں یہ سمجھایا جائے یہ تمہارے بھی رسول ہیں بھائی، ان کو پہچانو. چنانچہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم جن لوگوں کو مار دیتے ہو پتہ نہیں ان میں سے کتنے عمر تھے، کتنے خالد بن ولید تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس دور کی بات. ہالینڈ کی اس فلم کی ٹیم میں جس میں جو فلم گستاخی پر مبنی تھی، ایک امپورٹنٹ ممبر، آئی ڈونٹ نو پروڈیوسر یا whoever، وہ مسلمان ہو گئے. وہ مسلمان ہو گیا. آپ ساروں کو اڑا دیتے تو مسلمان نہ ہوتا. اور وہ اپنے طور پر جو اس کو سمجھ میں آئی وہ مدینہ منورہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اس نے معافی مانگی کہ I'm really sorry. سوئٹزرلینڈ میں ایک بندے نے کیمپین چلائی تھی کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کے جو مینار ہے نا ان کو توڑ دیا جائے. یہ اس قابل نہیں ہے مسلمان. وہ بندہ بعد میں مسلمان ہو گیا. یہ غصہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس غصے کے پیچھے کیوریوسٹی ہوتی ہے. اس کو آپ ایک مرتبہ ٹھنڈا کر کے بات سمجھائیں تو وہ ایسا ایمان لائے گا کہ میرے اور آپ سے کہیں آگے بڑھ جائے گا. تو کون سی غیرت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سب میں ریاست کا کردار کیا ہے؟ ہمارے پاس 295C ہے، تو ایک اسلامی مملکت ایسا کوئی قانون بنا سکتی ہے کہ جو اہانت کرے اس کے خلاف پھر تعزیر کی جائے؟ اگر آپ کسی ملک میں، پاکستان میں توہین رسالت کا کوئی قانون بنائیں گے تو وہ دینی تعلیمات کے تحت تو نہیں ہوگا. یہ تو میں نے اپنے موقف کو واضح کر دیا. مگر بنانے کو آپ بنا سکتے ہیں. دین آپ کو اس سے روکے گا نہیں، سوائے ایک بات کے کہ اس کی سزا موت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ موت کی سزا صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کوئی قید کرنا چاہیں، آپ کوئی فائن کرنا چاہیں کر دیں. لیکن میں گزارش کروں، یہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے نا پشاور کا، مجھے کسی نے، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا مجھے، ظاہر ہے وہ مجھے ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ سر یہ ہمارے پاس آتا نا بندہ، ہم اس کا علاج کر دیتے. ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کا علاج کیا. یہ پاگل لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کا کچھ کیمیکل بیلنس خراب ہوا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. آپ بندے مار دیتے ہیں مطلب، اور اپنے دین کو بدنام کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ قانون ضرور بنائے لیکن سوچ سمجھ کے بنائے. اس سے پہلے کوئی اچھے ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ کی ٹیم بنائے کہ جو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرے. مطلب مجھے آنیسٹلی کبھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ سوچیے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، میں کرسچنس کو جانتا ہوں، میں ہندوؤں کو جانتا ہوں. وائی وڈ اینی بڈی ڈو بلیسفیمی؟ کیوں کرے گا یار؟ اس کو کیا انسینٹیو ہے سوائے اس کے کہ اس کا دماغ خراب ہے؟ بھئی یا اس سے اس کو کچھ مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یار ہم لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی اور ہم نے ایک بات کا پتنگڑ بنایا ہے. میرے پیغمبر کے بارے میں اگر کسی نے بکواس کی ہے، میرا تو یہ چاہے گا کہ یار اس کو حشب کیا جائے، اس کو اسی کونے میں بند کر دیا جائے، اس بات کو، اس بندے کو کا علاج کیا جائے اور یہ بات نہ پھیلے. یار میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن پڑھیں نہ پڑھیں گے، یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. اس لیے یہ تو کچھ اور ہی کتاب ہے. یہ کہتی ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم سے کوئی برائی کرے نا تو اس کا جواب دو اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ دو. تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے. قرآن یہ کہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا منہ توڑ دو. عریہ مقبول جان صاحب پاکستان کے ایک بہت اچھے تجزیہ کار،
علم بھی رکھتے ہیں دین کا، وہ 3-4 دن پہلے اپنے پروگرام میں فرما رہے تھے کہ چلیے آپ نے گستاخی کی سزا نہیں دینی، لیکن ایک ایسا شخص جو بظاہر گستاخی کرے، نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو پروپگیٹ بھی کرے، تو وہ فساد فی الارض پھیلا رہا ہے، وہ دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اور اسلام کے مطابق فساد پھیلانے کی سزا موت ہے، تو اگر وہاں سے نہیں پکڑ سکتے تو یہاں سے پکڑ لو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو میرا ایمان ہے، یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیچارہ اتنا کمزور ہے، کوئی ذہنی مریض نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میں اپنا ایمان کھو دوں گا، تو یار پھر کھو ہی دینا چاہیے یار، اگر اتنا کمزور ایمان ہے. اگر میرے ایمان کی بنیاد ان دلائل پر نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہے، ان مضبوط آرگومنٹس کی بیسس پہ نہیں ہے کہ جو میرے دین نے پیش کیے، جس نے مجھے کنونس کیا ہے، میں نے قرآن کو اگر کریٹیکلی ایگزامن کر کے اپنا اطمینان نہیں کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یار ایسے ایمان کو ختم ہو ہی جانا چاہیے. پھر کوئی آنا چاہیے، کوئی جھوٹا آدمی، اور وہ آپ کو کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور لوگ مان لیں گا. خدا کے واسطے یار، ہمارا ایمان، ہمارا دین نہایت مضبوط دلائل پر کھڑا ہوا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس طرح کے لوگ جو آتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں. ان کے آنے کے نتیجے میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے دین کو اور بہتر طریقے سے سمجھیں. لیکن اس وقت کیا موقع ملتا ہے کہ ہم گالیاں دیں. جس سے میں آپ کو بتاؤں، میں یہ آپ کو اوریا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، میں بڑے وہ میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، از اے گڈ مین، کہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. اوریا صاحب، اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں، آپ رہے ہیں بیوروکریٹ رہے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. انٹیلیجنٹ آدمی بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس آئیڈیالوجی سے مجھے معاف کرو. جو اتنی چھوئی موئی ہے کہ کوئی بندہ اعتراض کرے تو کہ جی وہ زمین میں فساد مچا رہا ہے، تو یار یہ زمین میں فساد پھر ساری اس کتاب میں تو بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. اتنے کفار کے اللہ تعالیٰ نے آرگومنٹس پیش کیے ہیں، تو یہ فساد ہے؟ نہیں بھائی، پھر میرا خیال ہے ہم نے دین سمجھا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں جب دین کو پیش کرتا ہوں، یعنی بعض لوگوں کے سامنے، تو میں کہتا ہوں دین ایک مجبوری ہے بھائی، اس کے بغیر دنیا ایکسپلین ہی نہیں ہوتی. میرا وجود ایکسپلین نہیں ہوتا، نہ زندگی ایکسپلین ہوتی ہے، نہ موت ایکسپلین ہوتی ہے، نہ پیدائش ایکسپلین ہوتی ہے، نہ آسمان ایکسپلین ہوتا ہے، نہ زمین ایکسپلین ہوتا ہے. ایک بالکل پاگل آدمی آ کے آپ کو چند باتیں کرے اور آپ کا دین ختم ہو جائے گا. مجھے اجازت دے کہنے کی کہ پھر ختم ہو ہی جانا چاہیے. اگر آپ کا دین اتنے بے بنیاد باتوں پر کھڑا ہوا ہے تو پھر کسی کو آگے ختم کر ہی دینا چاہیے. پھر آپ شور بچا کے اس کو مار کے کیا لے لیں گے یار؟ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منتظر ہے کہ یہ جو میرے بیوقوف بہت سارے ماننے والے ہیں جو بغیر وجہ کے جذباتی طور پر مان رہے ہیں، ان کے ایمان کو کوئی آ کے خراب نہ کرے، اور جب ہمارے لوگ اس کو مار بگائیں گے تو ایمان مضبوط ہو گیا. یہ ایمان ہے ہی نہیں. آپ نے 2-3 بار کہا کہ اگر کوئی ذہنی مریض یا پاگل نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کو بس ہم اجمالاً ٹچ کریں گے. یہ کہنا ضروری ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، اسے بھی سن لینا چاہیے، پھر جیسے آپ نے کہا کہ دلیل کی بنیاد پر اسے رد یا قبول کر لیں گے. بالکل صحیح. میں تو سچی بات ہے، میں کہہ چکا کہ ایسے لوگ میرے نزدیک دے آر اے بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ لوگ جو ایتھیسٹ جو ہے نا، جو ہمارے نوجوانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں. اس لیے کہ یار ہمارے لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگیں گے، کچھ پوچھیں گے نا کہ وہ کہتے ہیں یار اللہ بھی ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کوئی نہیں. تو اب ظاہر ہے اللہ کی کتاب سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا تو کیسے ہے. سو لوگوں کا علم بڑھے گا. لوگوں ابھی تو دیکھیں وہ کیا خوبصورت بات کی علامہ اقبال نے. علامہ اقبال کو بھی پڑھ کے ہم سو گئے ہیں. علامہ نے کہا نوجوانوں کو، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ جو آپ کے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے نا، یہ پیدا کرتے ہیں گستاخ، یہ پیدا کرتے ہیں ایتھیسٹ، یہ پیدا کرتے ہیں اعتراض کرنے والے. آپ ان کو مار دیں گے تو آپ کی بحر کی موجوں میں کوئی اضطراب ہی رہے گا، کشتی وہیں کھڑی بھی ہوگی، مزے کر لیں آپ.
اب کیونکہ وہ گفتگو یہ مونولوگ سے ڈائلاگ ہو گیا تو مجھے معاف کیجیے، میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے اور میں خود ڈیویٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے پوچھ ہی لیا جائے کہ آپ نے اقبال کا ذکر کیا اور آپ کو علم دین شہید کا واقعہ یاد ہوگا، اقبال نے کہا تھا کہ لوہار کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا. تو میں اس پہ ایک تجزیہ پیش کرنے کی جرت کرتا ہوں. اس کو پھر میں اس زاویے سے دیکھ لوں کہ اگر ہم اقبال یا کوئی بھی شخص اس کی تمام باتوں کو قبول نہ کرے، جو اچھی لگتی ہے وہ قبول کر لیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ اختلاف ہے اسے باعزت اختلاف کر لیں. ہم کر سکتے ہیں نا یہ؟ بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اقبال کو پیغمبر مانا ہوتا پھر تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جنہوں نے مانا ہے وہ نہیں کریں گے، ہم تو کریں گے. میرے نزدیک ایک نہایت ہی عجیب و غریب کام کیا ہمارے ان بزرگوں نے کہ وہ غازی علم دین والا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن حدیث بن گیا. تو یہ پرابلم ہے. سو دیکھیں، یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک دین قرآن ہے، سنت ہے، حدیث بھی وہ قرآن سنت کی روشنی میں دیکھی جائے گی. تو اقبال صاحب تو بہت دیر میں آئیں گے نا، ان کی باری تو بہت دیر میں آئے گی. چلیے اب وہ تو کچھ 12 جی اب کچھ آخری جذبات کی بات کرتے ہیں جو عموماً قرآن و سنت سے ہٹ کر بیانیہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے پریکٹیکلی دیکھا جائے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، میں بھی جب رپورٹنگ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا قانونی نظام ٹوٹنے کے دہانے پر ہے. وہ کسی کو انصاف نہیں دے رہا. اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ قانون 295C ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن جب ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہی ہر ذی شعور کا نقطۂ نظر ہوگا. عمل درآمد ہو نہیں رہا. یہ جو پشاور والا کیس تھا، یہ صاحب بھی 2 سال سے جیل میں تھے اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا. جب عدالت انصاف نہیں دے گی تو لوگ قانون تو ہاتھ میں اٹھائیں گے. اور جب وہ قانون ہاتھ میں اٹھائیں گے تو یہ زمین میں فساد ہوگا، اس کی سزا موت ہے ہمارے دین. چلے لیکن گزارش جی یہ ہے یہ دنیا کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی. اس کی جو امپرفیکشنز ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اصلاح اور ریفارم کی کوشش کریں. تو اگر ہمارے ججز کوتاہی کر رہے ہیں، ہمارا نظام قانون کو نافذ نہیں کر رہا، ہم پھر اس کے بارے میں لکھیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے جو صحیح جائز قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے طریقے ہیں. اگر ہم نظام کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں گے تو پھر ہمارا دین ہمارے بارے میں یہ فیصلہ سنائے گا کہ باقی دو چیزیں چھوڑو، اس کو اڑا دو، اس لیے کہ یہ زمین میں فساد مچا. اب یہ مجھے بتائیے کہ امام یوسف ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا اس طرح کے لوگ ظاہر ہے یہ علم رکھتے تھے، اور آپ کی بات سے میں یہ انفر کروں تو یہ ان کا تمام نیریٹو قرآن کے خلاف تھا. تو یہ شدت پسندی، یہ مار دینے کا کلچر، بات نہ سننے کی آرزو، یہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہو گئی؟ دیکھیے، اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو امام یوسف کا معاملہ اور ہے اور علامہ اقبال کا معاملہ اور ہے. یہ میں ایسی تجزیہ کر رہا ہوں، چیز تجزیہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے. امام یوسف جس زمانے میں تھے اس زمانے میں اسلام غالب تھا جی. اور جب کوئی چیز غالب ہوتی ہے اس میں آپ کو بہت سی خامیاں نظر ہی نہیں آتی. میں آپ کو ایک بتاؤں بات کیا ہے. بات ساری ایمان کی ہے. مجھے میرا ایمان عزیز ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے. یار یہ ماننا جذباتی ہونا چاہیے، عقلی ہونا چاہیے. عقل سے سمجھنا ہے نا، اس لیے کہ جذباتی ماننا تو دھوکہ ہے. تو جب میں عقل سے دین کو سمجھتا ہوں تو سیریس سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سوالات، بعض سوالات امام ابو یوسف کے ہاں نہیں پیدا ہوئے اس لیے کہ ان کے حالات مختلف تھے. اگر پیدا ہو جاتے تو ان کا بھی ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ یار یہ کیا گڑبڑ ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ اور ہے. تو پھر وہ ہم سے زیادہ بہتر دلائل پیش کرتے. نہیں پیدا ہوا، ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی 20 مثالیں دے سکتا ہوں. غلامی کا مسئلہ، بہت سی مثالیں. علامہ اقبال کا مسئلہ آپ سمجھیں کہ وہ تھا الٹ تھا. وہ اس دور میں پیدا ہوئے جب آپ کہیے دین تو کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اسلام اور مسلمان یہ مغلوب ہو گئے تھے.
اور علامہ اقبال کے اندر فار گڈ ریزنز کوٹ کوٹ کر یہ جذبہ بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے ہمارے اندر بھی بھرا کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. وہ اس میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرنے لگے، اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے. یہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم چاہے کتنے ہی نالائق اور ایڈیٹس ہوں، بہرحال یہ جو ہے نا کریٹیکل انالیسس، تنقیدی جائزہ، یہ جاری رہنا چاہیے. یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر بڑے بڑے بلنڈرز چلتے رہیں گے دین کے نام پر. میرا آپ کا سب مسلمانوں کا یہ ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے چہرے کو بالکل صاف ویسے ہی رکھیں جیسا کہ وہ اوریجنلی ہے. الاؤ می ٹو سے اس پہ دھبے پڑے ہوئے. یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، ہم اصل میں ان دھبوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں. ہم غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ہم پر بھی تنقید کرنی چاہیے، مگر یار غصے سے نہیں، دلائل کے ساتھ، تاکہ ہم بات سمجھیں. اور یہی آزمائش ہے اس عمل میں ہم سب شریک. جو قتل کی سزا پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فری ول اور اس کے زندہ رہنے کے اختیار کو چھیننا ہے، یہ اس کی ہم عزت نہیں کر رہے اسے مار کے. اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ دیا جاتا ہے جب کوئی انسان بلاسفمی کر دے تو وہ مسلمانوں کے جذبات کی بھی تو عزت نہیں کر رہا. تو مسلمانوں کے جذبات کی بھی جب اتنی عزت ہونی چاہیے تو اس انسان کے لیے کوئی سزا تو ہونا جو تشفی کر سکے. صرف چھوڑ دینا، سمجھا دینا، یہ وہ جذبات کی تشفی نہیں ہوتی اس سے. میں نے اسی لیے یہ کہا کہ اگر کوئی ملک، کوئی ریاست، کوئی سوسائٹی بلیسفمی کی کوئی سزا مقرر کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس میں. مجھے تو اس چیز پہ اعتراض ہوگا، وہ کہیں گے دین نے مقرر کیا. دین نے کوئی سزا نہیں مقرر کی. دین کی جو سزا ہے اس کا ہم نے تجزیہ کر لیا. مگر چونکہ اس میں یہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے، اس کا امکان کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ ایک ذہنی مریض ہے، اس کو بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے. باقی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو تمیزدار ہونا چاہیے. آپ میرے پیغمبر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بدتمیزی کریں گے تو دل آزاری ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں دل آزاری ہوتی. تو یہ بات صحیح ہے، آدمی کی دل آزاری تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ حضور کا پیغام پوری دنیا کو ہمیں پہنچانا ہے. جھنڈا تو نہیں گاڑنا، مگر پہنچانا تو ہے. اگر اور ایک کیا خبر جھنڈا بھی گھٹ جائے بھائی، اگر سارے لوگ مان لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے. اگر ایک مسلمان یہ رویہ رکھے، اور میں آپ سے سچ کہوں نا تو جو میری جنریشن ہے، جو ابھی ابھی ٹین ایج سے نکلے ہیں، جو ابھی 30s تک نہیں پہنچے، ہمارا رویہ، مجھے اجازت دیجیے، یہی ہے کہ اگر کوئی اہانت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. رسول خدا کی ذات اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ میرے آپ کے تمام دنیا کے کہنے سے ان پر کوئی حرج نہیں آئے گا. تو یہ رویہ آنے والی نسل کا، یہ رویہ ٹھیک ہے؟ بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. یعنی اس سے بہتر ہے کہ اس کو پکڑو اور مارو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یار آپ رسول اللہ کو جانتے ہی نہیں. یہ جو آپ کا رویہ ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. تو کہے گا نہیں وہ دیکھو وہ واقعات جو ہوئے، بنو قریظہ کا ہوا واقعہ اور فلاں، تو ہم پھر اس کو سمجھائیں. آپ یقین جانیں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، آپ نے ہمیشہ معاف کیا. اور جب کبھی آپ نے سختی کی تو خدا کے کہنے پر کہ آپ سختی کیوں نہیں کر رہے، تو یہ ہم سمجھائیں گے ان کو. یار ان کو بات یہ معلوم ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی جنریشن کا اگر یہ رویہ ہے تو یہ بہتر رویہ ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے بھی بہتر رویہ ہم اختیار کریں، ان کو سمجھائیں. جب ڈینمارک میں وہ کارٹون بنائے گئے تھے، کافی پرانی بات ہے، تو مجھے ابھی بھی میرے ذہن میں وہ نقش ہے. غامدی صاحب پی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی رائے دے رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہمارے رسول کی عزت کی جائے، یہ دنیا کے سامنے بھیک مانگنا ہے اپنے رسول کی عزت کرنے کی. اس یہ جملے بات پر صحیح، آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے. میرے پیغمبر کو کسی کو زبردستی ان کی عزت کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عزت والے تھے، آپ کی عزت اللہ نے کی.
آپ کی عزت آپ کے پیغام کے ذریعے سے دنیا والے کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ آپ کو جانتے ہی نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو یعنی ہم نے اصل میں دین کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں پہلے بھی یہ بات کہی، اگر مسلمان سارے اللہ کے دین کو اس کے دلائل کے ساتھ سمجھیں تو انہیں کبھی غصہ آئے گی نہ ان باتوں پہ، بلکہ ان کو ترس آئے، ان کو ہمدردی ہو کہ یہ ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں ہے، اور میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ تو میں چونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو میں بھی نہیں سمجھا تھا، تو اب میں جب بھی کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے میں کہتا ہوں کہ یار کوئی کمیونیکیشن کی پرابلم ہے، لیٹ می ٹرائی اٹ۔ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جذبہ تو پیدا اس کو ہوگا کہ جو بس محض غصے کی وجہ سے کسی سے جذبات کی وجہ سے کوئی چیز مان رہا ہے اور غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ ظہیر صاحب، آپ کی تمام باتوں سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ، یا اگر مجھے کہیے کہ یہ نظر آتا ہے کہ علماء کی رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب مجھے موقع دیجیے کہ میں اس پہ نتیجہ نکال سکوں اور آپ سے سوال کروں کہ وہ کم علم ہے آپ کی نظر میں، یا وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کیٹیگورک بات ہونی چاہیے تاکہ ہم ذمہ داری بھی تو ڈال سکیں نا، انسانی جان کی بات ہے۔ دیکھیں، ذمہ داری تو میں علماء پہ ڈال رہا ہوں، لیکن یہ بات کہ وہ کم علم ہے نہیں۔ اصل میں کیا ہوا ہے کہ دیکھیں، آپ جب کسی معاشرے میں ہوتے ہیں، میں آپ کو اس کی مثال دے چکا ہوں پہلے بھی، تو آپ کو سٹرائک ہی نہیں کرتی بات، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، آپ فلو میں چل رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی، اگر آپ بات بہت لمبی ہوگی لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی، نصرانی اور سابئی بھی جنت میں جائیں گے۔ جی، بڑی مشکل آیات ہیں، لوگ بہت اس پہ بحث کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے۔ میں اس کا سادہ جواب دیتا ہوں۔ میں سادہ جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ کوئی بندہ یہودی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہے۔ تو بھائی وہ یہودی پیدا ہو گیا ہے، یہودیت میں جو چیزیں اس کو محسوس ہوئی، اپیل کرنے والی اس کو اختیار کرتا ہے، وہ کوئی جان بوجھ کر حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ جن کو یہ بات اسٹرائک ہی نہیں کی کہ یہ جو ہم مان رہے ہیں غلط ہے۔ اب سوچیں نا کہ کیا پرابلم تھی حضرت عمر کو پہلے 6 سال؟ کیا انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا؟ حضور کا کردار ان کے سامنے نہیں تھا؟ نہیں، وہ بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہیں، اور پھر کسی موقع پہ بندہ کہتا ہے نہیں یار مجھ پہ بات واضح ہو۔ دیکھیں، آپ ایک مدرسے میں پڑھے ہیں، آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے، آپ کا ایک فرقہ ہے، آپ ایک ہی بات سن رہے ہیں، یو نو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، تو لامحالہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ یہی بات صحیح ہے، آپ کو دوسری کی بات ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ واقعی ٹھیک نہیں لگتی، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اور اس وجہ سے جن کے پاس صحیح بات ہے وہ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں، اور جو لوگ اس وقت بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان سے بس یہی درخواست کی جائے کہ آپ شائستگی سے بات کریں، اپنی بات سنائیں اور ہماری بات سنیں۔ ظہیر صاحب، آخری سوال میری طرف سے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ریاست نے بھی انصاف نہیں کیا؟ اگر ہماری جانیں بچانا بھی تو ریاست کا کام ہے نا، نہ کوئی جج اس طرح کا کیس لیتا ہے، نہ کوئی وکیل اس کی پیروی کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے اس بندے کو مار دیا گیا، نہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی بیان آیا، نہ وزیر اعظم کی طرف سے، نہ صدر مملکت کی طرف سے۔ تو ہماری ریاست بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی ہے، اور مجھے یہ اجازت دیجیے کہ بعض اوقات وہ اسے استعمال بھی کرتی ہے۔ تو ہم ریاست کو کہاں دیکھتے ہیں اس پورے معاملے میں؟ سلمان تاثیر صاحب پنجاب کے گورنر تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جی، ان کو ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا۔ اس کے بعد ان کی فیملی کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب نہیں آ رہے تھے۔ میسر آئے۔ ڈرتے ہیں لوگ، یہ تھریٹ یار جان کو تھریٹ ہے، مطلب آپ سوچے نا، بات یہ ہے کہ آرمی چیف، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ان کے سامنے سلمان تاثیر صاحب کا واقعہ ہے،
وہ کہیں گے یار یہی انہی میں سے کوئی سیکیورٹی گارڈ اٹھ کے مار دے گا مجھے تو میرے کیا بنے گا، پھر تو میری نماز جنازہ کے لیے کوئی پتہ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ جرات خوف اتنا کرنی بڑا پڑے خوف گی، ہے. نہیں جرات تو کرنی پڑے گی کسی کو، اس طرح تو یہ نہیں پڑے معاملہ گی، چل نہیں بالکل سکتا. کرنی پڑے گی، ایبسولوٹلی. اور جرات کیوں کریں گے؟ اس غیرت کی وجہ سے میرے دین کا نام بدنام ہو رہا ہے، میرے پیغمبر کا پیغام ٹھیک طرح سے پیش نہیں ہو رہا. یہ غیرت پیدا ہونی چاہیے. یہ لوگ میرے پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ پیدا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے کہ میں قرآن کوٹ کر سکوں آپ کی بات کو. میں سیکنڈ کیا کروں گا بس اپنی رائے دینے کے لیے، کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت مجھے کیا لگتی ہے، کہ انسان کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے چاہے وہ اس کے اپنے خلاف ہو. ایبسولوٹلی بڑی خوبصورت آیت ہے جی، بالکل کوئی شبہ نہیں. نمبر یاد ہے؟ مجھے نمبر یاد نہیں ہے. مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. 4 سورہ نمبر 4 ورس 135. ظہیر صاحب بریلینٹ. اور دیکھو آپ دیکھیں اگلی جو ہے، اگلی سورہ میں جو آیت ہے وہ بھی اسی کو دوسری طرح سے، انصاف کرو اگرچہ کہ اس کا فائدہ تمہارے دشمن کو. کیا بات ہے، کمال ہے، سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. ظہیر صاحب آخری بات، اگر میں کچھ نہ پوچھ سکا، آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ٹاپک کو کور کرنے میں سوالوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی یا آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. دیکھیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھے سوالات کیے. جو لب لباب ہے میری طرف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ آپ یقین جانیے اللہ کا دین برحق ہے، سچا دین ہے. یہ میں اپنے جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں اس دین کو سمجھ کے کہہ رہا ہوں. آپ بھی اس دین کو سمجھیں. دین کو جذباتی طور پر ماننے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سبھی لوگ اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنے ادیان کو، اپنے دھرموں کو، اپنی آئیڈیالوجیز کو جذباتی طور پر مانتے ہیں. یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی اپنی جگہ. خدا تعالیٰ کے ہاں جو چیز ویلیو رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو سمجھ کے اس کو جانیں اور مانیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا رویہ بہت مختلف ہوگا. یہ سارے اختلافات اصل میں اللہ کی ڈیزائن میں اسی یہ پیدا کیے گئے ہیں تاکہ میں اور آپ غور کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے بنیں. ظہیر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، اور یقین جانیے کہ مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو، بہت شکریہ.